بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشا وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے۔ پاکستان کے سابق بیوروکریٹ اور مصنف میم بے خالد اپنی کتاب ایوان صدر میں 16 سال میں لکھتے ہیں کہ قیام پاکستان سے پہلے کی بات ہے، ریلوے کے محکمے میں اسپیشل ٹکٹ چیکنگ سٹاف کی بھرتی ہو رہی تھی۔ انٹرویو کے لیے آنے والے امیدواروں کی تعداد اسامیوں سے کہیں زیادہ تھے۔ اکاؤنٹ آفیسر کمرے سے باہر نکلے، پہلے تمام امیدواروں کو ایک قطار میں کھڑا کیا، پھر حکم دیا کہ مسلمان امیدوار ایک طرف ہو جائیں۔ جب مسلمان علیحدہ کھڑے ہو گئے تو اعلان کیا کہ غیر مسلم جا سکتے ہیں، بھرتی مکمل ہو گئی ہے۔ انگریزوں کا دور حکومت تھا، ایک واویلا مچ گیا۔ ہندوستان کے صوبے یوپی میں جہاں یہ بھرتی ہوئی تھی، ہندو پریس نے زبردست اداریے لکھے اور تحقیقات کا مطالبہ کیا، مگر نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ تمام ہندو امیدواروں کو باہر نکال کر تمام مسلمان امیدواروں کو بھرتی کرنے والے اکاؤنٹ آفیسر کا نام غلام محمد تھا۔ یہ وہی غلام محمد تھا جو بعد میں پاکستان کا گورنر جنرل غلام محمد بن گیا۔ پھر تاریخ کی آنکھوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ گورنر جنرل غلام محمد اقتدار کی ہوس کی دلدل میں پھنستے چلے گئے۔ بیماری کے باوجود بھی اقتدار چھوڑنے پر تیار نہ تھے۔ وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین نے بیمار اور مفلوج گورنر جنرل غلام محمد سے جان چھڑانے کے راستے ڈھونڈے۔ خواجہ ناظم الدین نے کابینہ کے جن ارکان سے مشاورت کی، ان میں وزیر خزانہ چودھری محمد علی بھی شامل تھے، جن پر وزیر اعظم کے بے شمار ذاتی احسانات تھے، مگر انہوں نے ان احسانات کا پاس نہ رکھتے ہوئے یہ راز غلام محمد کے کانوں تک پہنچا دیا۔ غلام محمد یہ اطلاع پا کر آپے سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے 17 اپریل 1953 کی شام خواجہ ناظم الدین اور ان کی کابینہ کو گورنر جنرل ہاؤس بلا کر پہلے ان سے استعفے طلب کیے، مگر جب ظفر اللہ خان کے علاوہ کوئی بھی مستعفی ہونے پر تیار نظر نہ آیا تو انہوں نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے خواجہ ناظم الدین اور ان کی کابینہ کو برطرف کر دیا۔ یہ وہ سیاہ دن تھا جب پہلی مرتبہ پاکستان میں بیوروکریسی کے ایک نمائندے نے ایک سیاستدان کا تختہ الٹا تھا۔ اسی رات امریکہ میں پاکستان کے سفیر محمد علی بوگرا نے، جو ان دنوں پاکستان آئے ہوئے تھے، پاکستان کے تیسرے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ بوگرا جب تک غلام بن کر رہے قابل قبول تھے، جب اس نے پر پرزے نکالنے شروع کیے تو اسے بھی گھر بھیج دیا۔ غلام محمد کی جسمانی قوت دن بدن ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اب انہوں نے اپنی کھوئی ہوئی جسمانی قوتوں کو بحال کرنے کی ٹھان لی۔ قدرت اللہ شہاب نے لکھا ہے کہ اس مقصد کے لیے لکھنؤ سے ایک حکیم صاحب طلب کیے گئے جو نابینا تھے۔ ان کی عمر 105 برس سے اوپر بتائی جاتی تھی۔ ان کے ساتھ ان کا ایک بیٹا بھی تھا جس کی عمر 10 برس کے قریب تھی۔ یہ بیٹا بذات خود حکیم صاحب کی حکمت کا جیتا جاگتا ثبوت تھا۔ ان کے آتے ہی گورنر جنرل ہاؤس کا ایک حصہ طبی دواخانے میں تبدیل ہو گیا، جہاں چڑوں کے مغز اور بکری کے نوزائیدہ بچوں کی یخنی غلام محمد کی خدمت میں بڑے اہتمام سے پیش کی گئی۔ اس سارے کارروائی کا اور کوئی نتیجہ تو برآمد نہ ہوا، البتہ ان کا بلڈ پریشر مزید بڑھ گیا اور ایک روز وہ اچانک بے ہوش ہو کر کوما میں چلے گئے۔ حکیم صاحب صورتحال کی نزاکت کو دیکھ کر چپکے سے نکل گئے اور گورنر جنرل کو آکسیجن لگا دی گئی۔ طبیعت دن بدن خراب ہوتی گئی، دماغی کیفیت بھی بگڑ گئی۔ بڑی مشکل سے استعفیٰ ریکارڈ کرانے پر تیار ہوئے۔ استعفیٰ ریڈیو پاکستان سے نشر کیا گیا۔ قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ میں ریڈیو سے یہ پیغام نشر کروا کے باہر نکلا تو سڑک پر غلام محمد کی امریکی ترجمان مس رولت بورل اور ان کی ماں کار کے ریڈیو پر یہ پیغام سن کر زار و قطار رو رہی تھی۔ اس روز غلام محمد کے جانے پر شاید یہی 4 آنکھیں تھیں جو اس قدر شدت سے اشکبار ہوئیں
اور یہ آنکھیں بھی پاکستانی نہ تھیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔